السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اسمبلی اجلاس کے لیے ریکوزیشن بھی جمع کروائی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 3 دن میں اسمبلی اجلاس طلب کیا جائے اور اس تحریک پر جو ہے وہ بحث کا آغاز کیا جائے۔ 140 اراکین اسمبلی ہیں جن کے اس ریکوزیشن کے لیے دستخط ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، وزیر اعظم عمران خان نے آج یوٹیوبر سے ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے بالخصوص اعتماد کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ مزید تگڑا ہو کر وہ واپس آئیں گے، اپوزیشن کی یہ چال ناکام ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر بھی انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار علیم خان کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ ترین گروپ نے یہ شرط عائد کر دی ہے کہ بزدار کے جانے کے علاوہ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی، تمام معاملات، تمام بات چیت، تمام گفت و شنید مائنس بزدار پر ہی ہوگی۔ پاکستانی سیاست میں یہ بھونچال ہے۔ بلاول بھٹو زرداری بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اپنا عوامی مارچ لے کر۔ کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی اب دھرنا بھی دے گی، اور دھرنا بھی فیض آباد کے مقام پر ہوگا۔ ضلع انتظامیہ نے فیض آباد کو بند کر دیا ہے۔ یہ سارا ہیجان، اب کون اس میں سرخرو ہوگا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ملین ڈالر کویسچن یہی ہے کہ عمران خان اپنا وزارت عظمیٰ کا منصب بچا پائیں گے یا نہیں۔ ارشاد صاحب آج ایک مفصل پریس کانفرنس جس میں آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف صاحب تھے۔ اس سے پہلے ہم جتنی بار ارشاد صاحب یہ سوال پوچھتے رہے ان لوگوں سے جو یہاں پہ ہمارے پاس قائدین آتے تھے جماعتوں کے، وہ گول مول جواب دیتے تھے، لیکن اب بات یہاں ہو چکی ہے۔ چیلنج سنگین تو ہے، لیکن عمران خان کے پاس آپشنز اب کیا ہیں جب ان کے اپنے رینکس میں بہت ہلچل ہے؟ ارشاد صاحب دیکھیں، عمران خان کے پاس اب بھی کچھ پتے ہیں جنہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو بزدار ہے، 3.5 سال بزدار صاحب وزیر اعلیٰ رہے، وزیر اعلیٰ کے طور پر انہوں نے پرفارم کیا، خان صاحب ان کی تعریف کرتے رہے، پشت پناہی کرتے رہے، پورا حوصلہ افزائی کرتے رہے، لیکن 2 مواقع پر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اس اہل نہیں تھے اس منصب کے۔ ایک تو جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا اور حفیظ شیخ صاحب کا مقابلہ تھا تو 8 ارکان نے ان کے خلاف، یعنی اپوزیشن کے حق میں، یوسف رضا گیلانی صاحب کے حق میں اور حفیظ شیخ صاحب کے خلاف ووٹ دے دیا، اور کہا یہ تھا کہ سارے 8 کے 8 پنجاب سے تعلق رکھتے تھے اور شاید وہ جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی تھی، بڑا دھچکا تھا، جس کی وجہ سے عمران خان کو باقاعدہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑا۔ ایک ابھی آپ دیکھ لیں کہ جتنا بڑا گروپ سامنے آیا ہے اور جتنے نام سامنے آئے ہیں جن سے اپوزیشن کے رابطے ہیں یا جو پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنا چاہتے ہیں، ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس میں اپوزیشن کا ساتھ دینے جاتے ہیں، وہ سارے کا سارا پنجاب سے ان کا تعلق ہے۔ 2-4 ایک آدھ ہوں گے جو باہر سے ہوں گے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی تحریک انصاف کا ممبر پارلیمنٹ، قومی اسمبلی کا ممبر یا صوبائی کا، یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس وزیر اعلیٰ سے ہماری جان چھڑائیں تاکہ پارٹی اگلے الیکشن میں ذرا اچھے طریقے سے جا سکے، تو یہ قابل فہم تو ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی وہ جو وزیر اعلیٰ کے جتنے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں وہ بزدار کے مخالف ہیں، بزدار صاحب میڈیا فرینڈلی نہیں ہیں تو اس وجہ سے لوگ خلاف ہیں۔ میڈیا فرینڈلی نہیں ہے تو یہ ان کا قصور ہے، کسی اور کا قصور تو نہیں ہے، میڈیا کا قصور تو نہیں ہے۔ اگر پارلیمانی پارٹی کے اندر 30-40 لوگ ان کے خلاف ہیں تو یہ بھی تو ان کا قصور ہے کہ وہ ان کو سنبھال نہیں پا رہے، جبکہ آپ کی حکومت ہی 10-10 ووٹوں پر کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن جو میری اطلاعات ہیں بزدار صاحب کے حوالے سے، عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ رہیں گے۔ میری جو اطلاع ہے وہ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جی وہ میڈیا فرینڈلی نہیں ہیں، انہوں نے کام تو بڑا اچھا کیا ہے، وہ عاجزی ہے ان کا ساری، ان کی تعریف کرنا اور چیز ہے، اور ان کو برقرار رکھنے پر اصرار جو ہے میرا خیال ہے یہ نہیں ہے۔ تعریف تو حفیظ شیخ صاحب کی بھی بہت ہوتی ہے۔ ہاں، اب عمران خان صاحب میں نہیں سمجھتا کہ ان کو علم نہیں ہے کہ کس طریقے سے ان کی حکومت بچ سکتی ہے۔ ترین گروپ کا یہ شرط عائد کر دینا کہ مائنس بزدار ہی کام چلے گا۔ اب یہاں پہ معاملات انا کے ہیں یا دور اندیشی کے ہیں
یہ شرط جو ہے وہ بات آپ والی ہے کہ اگر یہ لوگ عدم اعتماد کر رہے ہیں تو پارٹی قائد کو ان کی بات کو سننا چاہیے. نہیں, یہ شرط اگر مان لی جاتی ہے, یہ فیس سیونگ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو یہ پتہ چل گیا ہو کہ عمران خان صاحب بزدار کو رخصت کرنے پر تیار ہو گئے ہیں, تو اگر وہ شرط پوری ہو جائے گی تو وہ کہیں گے دیکھیں جی ہمارے قائد نے ہماری بات مان لی, تو اب ہم تو ووٹ دیں گے اعتماد کا اور حکومت کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, امکان کی بات میں کر رہا ہوں. بزدار صاحب کو اگر مائنس نہیں کیا جاتا, ترین گروپ کی شرط نہیں مانی جاتی, تو اس کے باوجود کیا عمران خان اپنا منصب, اپنی وزارت عظمیٰ بچا سکتے ہیں؟ ایشو یہ نہیں ہے کہ ان کی شرط مانی جاتی ہے یا نہیں مانی جاتی. جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے اس میں عمران خان صاحب کو قربانی دینی پڑے گی. عمران خان صاحب کو انا کا بت توڑنا پڑے گا. جی, انہوں نے 3.5 سال میں 2-3 مواقع پر اپنی ضد کی وجہ سے نقصان اپنی حکومت کا بھی کیا ہے, اپنے ایجنڈے اور پروگرام کا بھی کیا ہے, اپنے منشور کا بھی کیا اور اپنی جماعت کا بھی کیا ہے. جی, اس موقع پر جبکہ ہر طرف سے ان پر حملہ ہوا ہے, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں انٹرنیشنل ایجنڈا ہے عمران خان کے خلاف, لیکن حکمت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جی, ہر بات جو ہے, بھٹو صاحب جن کو 2/3 میجارٹی تھی اور پنجاب میں ان کا بیس کیمپ جو تھا وہ پنجاب تھا, سب سے زیادہ ووٹ ان کو ووٹ بھی پنجاب سے ملے تھے اور سیٹیں بھی پنجاب میں زیادہ, سندھ کے مقابلے میں ان کے یہاں تھی اکثریت. جی, 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت تھی, لیکن انہوں نے 3 وزیر اعلیٰ تبدیل کیے. جی, پنجاب میں مصطفیٰ خر صاحب کو تبدیل کیا, معراج خالد صاحب کو تبدیل کیا, حنیف رامے صاحب کو تبدیل کیا, اور پھر وہ صادق حسین قریشی کو لے کے آئے. لیکن ارشاد صاحب, اچھا, وہ جو حنیف رامے تھے, ملک معراج خالد تھے, غلام مصطفیٰ خر تھے, پہلے دن سے پارٹی کے ساتھ تھے. یہ اس آدمی یہی ہے نا کہ جو یہ اس آدمی کو ڈیفینڈ اب تک کرتے رہے ہیں جو ایک دن پہلے بھی وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے پارٹی کا رکن نہیں تھا. نہیں, پی ٹی آئی کا تو کرائسس ہی یہی ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے گھر کو سیدھا نہیں کیا, اور جب سے حکومت بنی یہ گھر بگڑتا گیا. پہلے تو جب ہم وفاقی وزراء سے 2 دن پہلے کی بات کرتے تھے, وہ کہتے تھے کوئی ترین گروپ تو ہے ہی نہیں. وہ مثالیں دیتے تھے, ہمیں بجٹ کی مثالیں دیتے تھے, پھر ضمنی بجٹ کی مثالیں دیتے تھے, پھر فیٹ اپ کی قانون سازی کی مثالیں دیتے تھے. وہ تو ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اب گروپ تو ہے سامنے آ گیا. لیکن اس وقت بزدار صاحب کو ہٹانا کیا ضمانت بن سکتا ہے عمران خان صاحب کے وزارت عظمیٰ کا جو منصب ہے اس کی؟ اور اگر بزدار صاحب کو نہیں ہٹایا جاتا, یہاں بھی حسب روایت حسب ماضی انا سامنے آ جاتی ہے, تو خان صاحب اس کا مطلب ہاتھ دو بیٹھیں گے؟ دیکھیں, یہ تو نہیں ہوگا, اور میں سمجھتا کہ کوئی یہ مصلحت کا تقاضا بھی ہوگا کہ کل ہی وہ ہٹا دیں. وہ تو ایک انتشار اور قیاس کی کیفیت ہوگی. البتہ اپنی پارٹی کے ارکان کو, اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو, اور جو اور ناراض حلقے ہیں بزدار صاحب کی کارکردگی کی وجہ سے, بزدار صاحب کے رویے کی وجہ سے, ان کو یہ یقین دہانی کرانی پڑے گی. اور یہ یقین دہانی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ماضی میں وہ کراتے تھے اور کر کے اور اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتے تھے. ایک پختہ یقین دہانی کرانی پڑے گی کہ جو ہی میں اس کرائسس سے نکلوں گا, پنجاب میں ایک ایسا وزیر اعلیٰ لاؤں گا جو پنجاب کے لیے, جمہوریت کے لیے, پارٹی کے لیے بھرپور خدمات انجام دے سکے, کام کر سکے. جی, تو ایسی اگر یقین دہانی ہو جائے تو میرا خیال ان کی یقین دہانی پہ اب یہ گروپ اعتماد کرے گا, یہ بھی ایک سوال ہے. سب کریں گے, یہ بھی ایک سوال ہے نا, اس کے بعد تو وہ مضبوط ہو جائیں گے. کیوں کریں گے؟ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے, انہوں نے مضبوط ہو جانا. جن لوگوں کو یقین دہانی کرائی جائے گی کوئی گارنٹی کے ساتھ, وہ پھر اگر گارنٹی والی دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ تو ارشاد صاحب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات قاف لیگ کی پوزیشن کیا ہے, وہ اپنا وزن کس کے پلڑے میں ڈالے گی, اور قاف لیگ جو ہے وہ کیوں حامی ہے کہ بزدار صاحب ہی وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب آج یہ بھی اطلاع آئی کہ بزدار صاحب نے کہا کہ یا مجھے وزیر اعلیٰ رہنے دیں یا پھر پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. علیم خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف بہت سے اراکین اسمبلی ایسے ہیں کہ جن کے جذبات علیم خان صاحب کے مخالف ہیں. پھر یہ بھی خبر آئی کہ پرویز الہی صاحب کا نام تجویز کرنے پہ قاف لیگ نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. قاف لیگ اس سارے سینیریو میں کہاں کھڑی ہے؟ قاف لیگ بہتر پوزیشن میں ہے. پہلے انہیں زرداری صاحب کی طرف سے آفر ہوئی. اب اگر پی ٹی آئی میں یہ سوچ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ دے دی جائے اور بزدار صاحب بھی اس کے حق میں ہیں، ظاہر والے بات ہے 3.5 سال وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کا بھی ایک دھڑا ہوگا، ان کے بھی ایک پارٹی کے اندر کچھ نہ کچھ تو 3.5 سال میں ان کی ایک ہوگی نا، گروپ تو ہوگا نا. تو اگر وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بہتر پوزیشن میں ہے چودھری صاحبان. جی اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری صاحبان جو ہیں 9 ووٹوں کے بنیاد پر وزارت اعلیٰ لے سکتے ہیں. پہلے 18 ووٹوں کے ساتھ ایک مثال موجود ہے بٹو صاحب کی. ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بہتر صورت یہ میں نے 2018 کے الیکشن کے بعد ٹرانسمیشن میں بھی کہا تھا کہ اگر قاف لیگ ضم ہو جائے پی ٹی آئی میں تو دونوں کا فائدہ ہے. تو نہیں، قاف لیگ ضم ہو جاتی ہے تو ان کا اپنا تشخص، ان کے گھرانے کا تشخص کیسے رہے گا؟ ان کے گھرانے کا تشخص تو قائم رہے گا نا. وہ آخر وہ نون لیگ میں بھی تو رہے ہیں نا. قاف لیگ سے پہلے وہ نواز شریف کے ساتھ تھے، ان کی پارٹی کا حصہ تھے، اور تو اس وقت کوئی تشخص ان کا. لیکن یہ پریشر گروپ والی جو پالیٹکس ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پھر وہ وقت نہیں رہے گی؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھیں، جو سیاستدان ہوتا ہے اور اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ پارٹی کے اندر بھی محسوس کیا جاتا ہے، پارٹی سے باہر بھی محسوس کیا جاتا ہے. جی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر وہ پارٹی کے اندر ہوں گے. یہ ٹھیک ہے وعدہ خلافی ان کے ساتھ ہوتی رہی، لیکن سپیکر تو اس دور میں بھی تھے، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی، یعنی شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو وہ سپیکر تھے، وہ تو رہے. اچھا، وزیر اعلیٰ وہ اس وقت بنے جب وہ تحلیل ہو گئی ایک لحاظ سے، مسلم لیگ جو تھی نون وہ سکڑ گئی اور قاف لیگ کو موقع مل گیا. لیکن پھر وہ نہ چودھری صاحبان سنبھال پائے نہ پرویز مشرف سنبھال پائے وہ ساری مقبولیت کو اور وہ سارے انتظام انصرام کو. تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک دلچسپ مرحلے میں ہماری قومی سیاست داخل ہو گئی ہے. جی فیصلہ اب یہ ہونا ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاست ہوگی وہ پہلے کی طرح مختلف زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوگی، کوئی باہر کی زنجیر، کوئی اندر کی زنجیر، یا ہمارے سیاستدان اپنے فیصلے آزادی کے ساتھ کریں گے. جی یعنی اپنے ایجنڈے پر، قومی ایجنڈے پر، قومی نظریے پر، قوم کی خاطر، ملک کی خاطر. یہ دیکھیں عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی ہے. حکومت نے الزام لگایا کہ جو تحریک عدم اعتماد کا شور غوغا اس لیے کھڑا ہوا کہ موجودہ حکومت نے یا عمران خان نے ایک خود مختاری کی پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کی. جی چائنا کی طرف جھکاؤ، وہ روس چلے گئے عین اس وقت جب سارے روک رہے تھے، اور امریکہ نے تو خود کہا کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ نہ جائیں. تو اس وقت عدم اعتماد کا آنا، اس کا مطلب ہے کہ ہاں، اور 21-22 تاریخ کو یہاں غیر ملکی وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، OIC کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں اور سعودی عرب کے ولی عہد آ رہے ہیں. جی انہی دنوں میں آپ عدم اعتماد کی تحریک نہیں، یہ عدم اعتماد تو روس جانے سے پہلے تھی نا. یہ تو سارا معاملہ روس جانے سے پہلے چل رہا تھا نا. روس جانے سے، روس کے دورے کا اعلان ہو گیا، عدم اعتماد کی تحریک اب کب کر رہے ہیں؟ آج کی تاریخ میں پیش ہوئی ہے. یہ تاریخ 21, 22, 23 بنتی ہیں، وہی وقت ہے. تو کچھ نہ کچھ ڈاڈے ملتے ہیں. اب خان صاحب نے میلسے میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ جناب یورپی یونین والے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مذمت کریں یا روس کی مخالفت کریں، ووٹ دیں، تو آپ کون ہیں مجھے ڈکٹیشن دینے والے اور مجھ سے کہنے والی ہے ہم کو غلام ہیں آپ کے؟ غلامی کا دور ختم ہو گیا. اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ایک سینیٹر نے سینٹ میں باقاعدہ تحریک پیش کر دی جی
کہ یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی. اور آج جو پریس کانفرنس ہوئی تینوں لیڈروں نے یعنی مولانا فضل الرحمان بھی, شہباز شریف صاحب بھی اور زرداری صاحب بھی کہ جی یہ تو آپ تعلقات خراب کر رہے ہیں. بھائی ان لوگوں نے خط لکھا حکومت کو اور پریس ریلیز جاری کر دی, عوام میں یعنی ایک ایشو کو خود لے کر گئے, اور ہمارے وزیر اعظم کو, پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ کہنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے کہ یہ اس طرح کا خط آپ انڈیا کو تو نہیں لکھتے. تو حکومت بھلے الزام لگا رہی تھی لیکن ان لوگوں نے اپنے رویے سے, طرز عمل سے ایک اس کی تائید کر دی کہ یہ کوئی بیرونی ایجنڈا بھی یہاں کار فرما ہے. تو ایسی صورت میں پھر جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس تحریک کو اگر یہ کامیابی ہوتی ہے اور واقعی کوئی بیرونی ایجنڈا ہے تو پھر ہم ایک دفعہ پھر اسی ماحول میں واپس چلے جائیں گے جب ہمارے فیصلے, ایک منٹ, ہمارے فیصلے اسلام آباد کے فیصلے واشنگٹن میں ہوا کرتے تھے, بلکہ وزیر اعظم بھی واشنگٹن سے آیا کرتے تھے. آپ کو یاد ہے نا کہ ہمارے 2-3 وزیر اعظم وہاں سے آ چکے ہیں. جی وزیر اعظم تو وہاں سے آئے ہیں, بدقسمتی سے یہ ہمارا بڑا تاریک ماضی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ بھی چاہیے, ہمیں فیٹف کی گرے لسٹ سے بھی نکلنا ہے, ہمیں جی ایس پی پلس بھی چاہیے, اور پھر ہم یورپ کو للکاریں بھی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب ٹویٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف, اسی طرح کے اسی لہجے میں عمران خان نے ٹویٹ کر دیا. جی اور اس کے بعد فون آ گیا اور پھر دورہ. جب عمران خان نے یہ بات میلسی میں کی, دوسرے دن یورپی یونین کے صدر نے کہا کہ جی آپ یوکرین کے مسئلے میں مداخلت کریں اور وہ کریں. تو میرا اس طرح کہ اگر آپ خود مختاری کی پالیسی پر چلتے ہیں تو آپ کی عزت ہوتی ہے, آپ کے تعلقات. لیکن ارشاد صاحب سوال یہ ہے, خود مختاری بہت عظیم چیز ہے اور بہت پہلے ہمیں خود مختار ہو جانا چاہیے تھا. لیکن جب ہم منحصر ہیں, ہمارا انحصار ہے ان لوگوں پہ, بہت سے معاملات میں ہمارا انحصار ہے, ایکسپورٹ کے لیے منڈی ہمیں چاہیے, قرضہ ہمیں چاہیے, ورلڈ بینک کے پاس. یہ مجھے بتائیں کہ یہ کپڑا جو ہم دیتے ہیں جی ان کی ضرورت نہیں ہے, یہ صرف ہماری ضرورت ہے. اوبویسلی ان کی ضرورت ہے. بھائی یہ لین دین جو ہوتا ہے دو طرفہ ہوتا ہے, ایک طرفہ نہیں ہوتا. وہ کوئی خیرات نہیں دیتے ہمیں, خیرات نہیں دیتے. تو وہ جو ہے وہ کپڑا, ہم پیسے لیتے ہیں, وہ کپڑا لیتے ہیں. تو یہ کاروبار چلتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ایران پر سخت پابندیاں ہیں جی, اس کا تیل بک رہا ہے. یورپ کو, امریکہ کو ناک سے اس نے لکیریں نکلوائی ہیں جی, اس کا تیل بک رہا ہے. اس کی چیزیں بک رہی ہیں کہ نہیں بک رہی ہیں؟ نہیں. اب سوال تو یہ بھی ہے کہ قوم تیار ہے اس سب کے لیے, ہونا چاہیے. جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جاوید صاحب, سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ان سے ذرا حکومتی کیمپ میں کیا چل رہا ہے یہ جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب نے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا. فیصل صاحب, ترین گروپ, آپ کی جماعت کا گروپ, وہ کہتا ہے کہ مائنس بزدار کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی. کیا ان کا مطالبہ مانا جائے گا؟ جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ فیصل؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور شاہ صاحب آپ کا کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی اب آتے ہیں اس آج کی ٹاپک کی طرف, کیونکہ آپ نے سوال اسٹریٹ اوے کیا ہے. عثمان بزدار, آپ نے کہا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان جو ان کے جو ساتھی ہیں یا پی ٹی آئی کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کی آپ نے یہ بات کی ہے. دیکھیں ابھی لیٹسٹ سچویشن تو یہ ہے کہ بات کنسنسس کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں, پہلی بات تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ویسے ہی جم پہ مار رہے ہیں.
پہلے انہوں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا, اب وہ ڈپینڈ پی ٹی آئی پہ ہی کر رہے ہیں. مطلب جو بھی سچویشن ہے اس پہ تو میں آتا ہوں, لیکن وہ تمہاری پارٹی کے اندرونی معاملہ ہے نا, لیکن اس پہ جمپے جو مار رہے ہیں وہ مار رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے. اور اس کا مطلب یہ کہ ان کی پوری موومنٹ ڈپینڈ ہی پی ٹی آئی پہ کر رہی تھی, یعنی کہ یہ پی ٹی آئی کے بغیر بھی ان کا گزارا نہیں ہے. پہلے ان کے چلے گئے چودھری صاحب کی طرف چلے گئے, پھر کہاں چلے گئے, پھر کراچی چلے گئے, ادھر چلے گئے. ان دی اینڈ یہ ڈپینڈ پی ٹی آئی پہ کر رہے ہیں, ایک چیز. دوسری چیز, معاملات جو ہے ریزرویشنز ضرور ہیں, اور وہ اب تو کھل کے سامنے بھی آئی ہیں نا, ریزرویشنز ہیں. جہانگیر ترین اور علیم خان نے پارٹی کے لیے بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں, بہت زیادہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. مجھے یاد ہے مینار پاکستان کے جلسے سے لے کے جو ہمارا اکتوبر 2011 میں جلسہ ہوا تھا, وہاں سے لے کر کے اب تک علیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا پارٹی کے لیے, اور پھر جہانگیر ترین صاحب بھی اسی دوران بعد میں پارٹی میں آئے. اس وقت سے لے کے اب تک کافی کنٹریبیوٹ کیا. اور ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, کبھی بھی ہمارے پی ٹی آئی کے یہ جو لوگ ہیں یہ کبھی بھی اپوزیشن کے ساتھ ان چور ڈاکوں کے ساتھ نہیں جائیں گے, نہ ان کا ساتھ دیں گے. عثمان بزدار کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس جو ہے وہ پیدا ہونے, یعنی کہ جو ان کی ریزرویشنز ہیں ان کو پرائم منسٹر عمران خان ایڈریس کر دیں گے اور سب ایک پیج پر ہو جائیں گے. ایدر وے ایک پیج پر ہوں گے سب, اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مشاورت اور کنسنسس سے ہوگا. تو یہ سیدھا جواب ہے آپ کے سوال کا. نہیں, یہ تو بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ اس کا مطلب ہے کنسنسس ہو جائے گا, تو جو ریزرویشنز ہیں اس گروپ کی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ درست ہیں, اور خان صاحب بھی ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ درست ریزرویشن ہے, اس لیے ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اچھا, اب آتے ہیں تحریک عدم اعتماد کی طرف کہ وہ اونٹ کس کروٹ میں ضروری نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری ریزرویشنز, ضروری نہیں ہے کہ میری رائے کے مطابق ساری کی ساری ریزرویشنز درست ہوں, اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ میری رائے کے مطابق کہ ساری کی ساری ریزرویشنز غلط ہوں. ٹھیک ہے, وہ تو ظاہر ہے ایک گیو اینڈ ٹیک ہوگا نا, یک طرفہ تو نہیں ہوگا کہ وہ سب کچھ ڈیمانڈز منگوا لیں. عدم اعتماد کی تحریک, آپ کے ساتھی یہ کہتے رہے کہ عدم اعتماد کی تحریک آئے گی نہیں کیونکہ اپوزیشن کے پلے کچھ نہیں ہے. عدم اعتماد کی تحریک اب جمع ہو گئی. اب نیریٹو یہ آ رہا ہے, آج جو گفتگو یوٹیوبر کے ساتھ وزیر اعظم نے کی اس میں ایک تو بات یہ کی کہ جناب احتساب کا عمل جو ہے آگے بڑھ رہا ہے, اس سے ڈر گئے ہیں. پھر جو بیرونی ایجنڈے کی اور بیرونی سرپرستی کی بات کی گئی ہے, تو اب اگر بیرونی سرپرستی حاصل ہے اس سارے اپوزیشن کو, تو پھر معاملہ مختلف ہو جاتا ہے, اور یوں لگتا ہے کہ ہم کسی ایک کیمپ میں جانے کی وجہ سے ساری صورتحال کا شکار ہیں. تو آپ پھر تو کامیابی بھی کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آج تک تو بیرونی طاقتوں نے جب بھی مداخلت کی ہے وہ عام طور پر کامیاب رہی ہیں. میں ایک بار بتا دوں آپ کو کہ ہم تو بار بار کہتے رہے ان کو کہ لے کر آئیں. یہ تو بہت ہی اچھا کیا ان کو کہ یہ بالآخر تحریک عدم اعتماد لے ہی آئے ہیں. یہ تو بہت ہی اچھا کیا, یہ تو بڑی ایک خوشائن بات ہے, اور ہم ویلکم کرتے ہیں ان کے ان فیصلے کو. کیوں نہ لے کر آئے, ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے. اور اب جب لے آئے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوگا کیا. اب یہ ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس تو ساری معلومات ہیں. انہوں نے خرید و فروخت شروع کی ہوئی ہے, یہ خرید رہے ہیں ہمارے لوگوں کو, اور بولیاں لگ رہی ہیں 15 کروڑ 18 کروڑ 20 کروڑ 22 کروڑ بولیاں لگ رہی ہیں. اب جب خرید و فروخت تو یہ پوری چیزیں کریں گے یہ, تو پرائم منسٹر کے پاس تو ساری انفارمیشن ہے. اول تو تحریک عدم اعتماد ان کی بری طرح سے ناکام ہونے جا رہی ہے. ان کا مطلوبہ نمبر ان کو حاصل نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. انہوں نے جمع کیوں کرائی ہے؟ فیس سیونگ کے لیے. یہ فیس سیونگ کے لیے جمع کرائی ہے, اور ہو سکتا ہے جب انہیں شکست اپنی نظر آ رہی ہو تو یہ اعتماد کی تحریک واپس بھی لے لیں, کچھ عرصے کے بعد یہ واپس بھی لے لیں. لیکن
اگر یہ ووٹنگ ہو جاتی ہے تحریک عدم اعتماد نہیں اپنا فیصل جاوید صاحب، انہوں نے جب جمع کرائی ہوگی تو اپنے نمبر پورے کر کے جمع کرائی ہوگی، پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ واپس لے لیں گے؟ یہ تو بہت بڑی شکست اور ناکامی ہوگی اپوزیشن کی۔ چلے ٹھیک ہے، جب ووٹنگ ہوگی تو پھر نتیجہ سمجھ میں آ جائے گی ان کی، انہیں پتہ نہیں چلے گا، انہیں لگ پتہ جائے گا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت بری طرح شکست سے دوچار ہوں گے، اور ابھی اگر ان کے خیال میں کہ ان کے نمبر پورے ہو گئے ہیں اور انہوں نے جمع کرا دیے، ایسا چیز نہیں ہے۔ اگلوں نے ان کو کہا کہ آپ جمع کرائیں، پھر ہم دیکھتے ہیں، آپ تو سنسیئر ہی نہیں لگ رہے، تو انہوں نے اس کھاتے میں جمع کرا دیا اور اب اپنی ورکنگ شروع کریں گے جس میں ان کو ناکامی ہوگی۔ نہیں، یہ تو فیصل صاحب آپ جس طرح بات کر رہے ہیں، یعنی یہ بڑا کیجول میٹر ہے، یہ کوئی حکومت کے لیے اتنا بڑا چیلنج ہی نہیں ہے، اور حکومت اس میں سرخرو ہو جائے گی۔ جی ہاں، بالکل، انشاءاللہ حکومت سرخرو ہوگی، اور ان کو یہ ان کی آخری واردات ہے، اس میں یہ ان کو بھی ناکامی ہوگی، اور یہ ایسا کرش ہو جائیں گے کہ 2028 تک یہ دوبارہ اٹھ نہیں سکیں گے، اور زیادہ دور نہیں ہے۔ میں اب بلند و بات دعوے نہیں کرنا چاہتا، میں کہتا ہوں لیٹس ویٹ، جس دن ووٹنگ ہوگی سب کو پتہ چل جائے گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب سرخرو ہوں گے اور یہ ناکام ہوں گے۔ اچھا، یہ ہمارے لیے ویسے دونوں صورتحال میں ون ون سچویشن۔ میڈیا پر ایک خبر چل رہی تھی کہ ایک سول خفیہ ادارے نے وزیر اعظم کو رپورٹ کیا ہے کہ 28 پی ٹی آئی کے ارکان ایسے ہیں جن میں سے کچھ اپوزیشن کی طرف جا سکتے ہیں، 28 مشکوک ارکان کی نشاندہی ہوئی ہے۔ تو یہ نشاندہی کے بعد اب آپ نے کیا اقدام کیا ہے ان لوگوں کو قابو رکھنے کے لیے؟ دیکھیے، مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے، ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اگر کچھ مشکوک لوگ ہوتے ہیں بیچ میں، کچھ شرارتی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ضمیروں کا سودا کرتے ہیں، اور ان کو بھرپور جو ہے روکا جائے گا، کیونکہ وہ پیسے ضرور لے لیں ان سے، اور وہ کسی خیراتی ادارے کو دے دیں، کسی غریب مسکینوں کو دے دیں، کیونکہ ان کے پاس تو چوری کا پیسہ ہے دینے والوں کے پاس، تو وہ تو ان سے لینا ہی چاہیے، اور باقی یہ کہ ووٹ جو ہیں وہ ان کو نہیں کریں گے۔ جی فیصل صاحب، اور میں آپ کو ایک چیز کی یقین دلانے، ہاں جی فرمائیں۔ نہیں جی گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو یہ چیز آج جی آپ فرمائیں۔ نہیں جی، آپ بولیے، پلیز۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ ایک بات تو مانتے ہیں آپ نا کہ پارٹی کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی، کچھ لوگوں کے شکوے شکایات بھی تھے بزدار صاحب کے حوالے سے بھی اور وفاقی حکومت کی، یہ عدم اعتماد کی تحریک کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ اب وزیر اعظم صاحب ان کو بلا بھی رہے ہیں، ایک شخص سے 2 ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ان کے مطالبات مانے بھی جا رہے ہیں، تو یہ کام پورے 3.5 سال جاری رہتا تو یہ نوبت نہ آتی؟ یہ تقریباً 2 سال سے جاری ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو۔ میں جب بھی پرائم منسٹر ہاؤس گیا ہوں، ہر دوسرے تیسرے دن جب بھی میٹنگ ہوئی تھی، میں نے دیکھا ہے ارکان اسمبلی کو وہاں پہ، اور ان کی متواتر، یہ عامر ڈوگر صاحب جو ہے نا، ان کو خاص طور پہ کیبنٹ میں لایا گیا ہے اسی کام کے لیے، تقریباً 2 سال پہلے شاید، اور وہ تب سے متواتر ہر ہفتے ایم این ایز کی اور ایم پی ایس کی بھی کئی جگہوں پہ میٹنگز ہوتی ہیں عمران خان صاحب سے، پرائم منسٹر سے، ظاہر ہے وہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور پھر ان کے جو ہلکے کے مسائل ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو سچ بات تو کہہ رہا ہوں کہ یہ میٹنگز تو ہوتی رہتی تھی۔ جی، اور ظاہر ہے ابھی ایک سچویشن، ایوالونگ سچویشن بھی ہے، تو اگر زیادہ میٹنگز کرنی پڑ رہی ہیں تو وہ بھی کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرنی چاہیے، ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ایک ایوالونگ سچویشن ہے نا۔ جی اچھا، یہ اگر مائنس بزدار کی بات آتی ہے، موقع آتا ہے، تو پھر تحریک انصاف کا امیدوار وزارت اعلیٰ کا کون ہوگا، علیم خان یا چودھری پرویز الہی؟ دیکھیں، یہ بیسٹ آلٹرنیٹیو دیکھنا پڑے گا، اور اول تو میرا خیال ہے کہ کنسنسس جو ہے وہ ہوگا، بہتری کنسنسس ہوگا۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ عثمان بزدار کو ہٹایا جا رہا ہے، میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ کنسنسس نہیں ہوگا۔ جی نہیں، ان کی تو بیسک جو کنڈیشن ہے فیصل صاحب وہ یہی ہے کہ مائنس عثمان بزدار کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے، انہوں نے تو جو شرط عائد کر دی ہے وہ ہے یہی۔ جی ہاں،
جی جی یہ ان کی طرف سے آیا ہے نا, ان کی طرف سے یہ ایک چیز آئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے سامنے, اور بہرحال یہ پورا یقین ہے کہ معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا. تو آپ کی طرف سے کیا ہے, آپ کی طرف سے کیا ہے, کیا کوئی وفد جا رہا ہے؟ دن میں تو عمران اسماعیل صاحب بھی انگیج ہوئے, فواد چوہدری صاحب بھی ہوئے, لیکن اب باضابطہ کوئی کمیٹی بنائی جائے گی, وہ ان سے ڈائیلاگ کرے گی؟ پارٹی کی کور کمیٹی ان کے ساتھ انگیج کرے گی نا, اور وہ بھی ہماری پارٹی میں ہے, تو انگیجمنٹ تو رہے گی, مطلب بات چیت چلتی رہے گی, بات چیت چلتی رہے گی. ابھی تو کافی ٹائم ہے, ابھی تو بات چیت چلتی رہے گی. آپ کے اتحادی, یہ اپوزیشن ہے تو ویسے ہی آگ لگائی ہوئی. آپ کے اتحادی چودھری پرویز الہی صاحب, مونس الہی صاحب کی طرف سے آپ کو پورا یقین تھا. اب شجاعت صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان سے ملنے جا رہے ہیں, یہ ان کے گھر پہنچ چکے ہیں. یہ کوئی ان کی جو پالیسی میں شفٹ آ رہا ہے, کیونکہ جو باتیں سامنے آ رہی تھی کہ سارے معاملہ طے ہو گئے, تو پھر وہ کیوں ملنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل نہیں, پالیسی میں شفٹ نہیں ہے چودھری صاحب کی. چودھری صاحب شاید میرا خیال ہے جب سے ہوش انہوں نے سنبھالا ہے اس وقت سے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے, اور بہت سیاسی آدمی ہیں, اور ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں, اور برملا کہتے بھی ہیں, سب سے ملاقاتیں کرتے ہیں, اور وہ ان کی ایک پالیسی کا حصہ ہے. تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی گھبرانے کی بات بالکل بھی نہیں ہے. ملاقاتیں جی جی فیصل صاحب, کہا یہ گیا کہ جی ہمارے دروازے کھلے ہیں کیونکہ چودھری شجاعت صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں, یہ سارے عیادت کے لیے مزاج پرسی کے لیے آ رہے ہیں. اب جب کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو گئی ہے, آپ کے جو مخالف ہیں سیاسی یا سیاسی دشمن ہیں, ان سے ملنے کے لیے جانا جو ہے یہ تو ایک سگنیفیکنٹ بات ہے, اس کا تو مطلب اور لیا جائے گا. نہیں, اس کا مطلب کوئی اور نہ لیا جائے. ایک ہی چیز کا انتظار کیا جائے جب ووٹنگ ہوگی. جب پہلے بھی امتحان کا وقت آیا, کیو لیگ یعنی کہ کاف لیگ ہمارے ساتھ ہی کھڑی تھی, ابھی بھی امید کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی کھڑی ہوگی, اور کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے, ملاقاتیں ضرور ہوں گی. چودھری شجاعت صاحب بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, اور وہ بھی ان کو سمجھائیں گے کہ یہ کیا تم لوگوں نے ڈرامہ پورا رچایا ہوا ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ شنید یہ ہے کہ آپ نے بھی اپوزیشن کے کچھ لوگ توڑے ہیں, تو وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اپوزیشن کے آپ کے ساتھ رابطوں میں ہیں جو عدم اعتماد میں اپوزیشن کا اپنی جماعتوں کا ساتھ نہیں دیں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ اللہ بڑے بول سے بچائے. جی اللہ بڑے بول سے بچائے عارف بھائی. بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کو ہم نے کیا توڑنا ہے, وہ خود ٹوٹے ہوئے ہیں, ان کے دل ٹوٹے ہوئے ان سے, اور وہ خود اس پوری کئی لوگ ہیں اس تحریک کے حق میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, وہ بڑے اچھے لوگ ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, میں نام نہیں بتا سکتا آپ کو, میری پلیز آپ نے مجھے انسسٹ نہیں کرنا, لیکن باس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی اکتوبر 2023 میں جنرل الیکشن ہو رہا ہے نا, بیشتر لوگ نون لیگ کے جو بہت ہی اچھے لوگ ہیں, بہت ہی اچھے لوگ ہیں, اور پیپلز پارٹی کے بھی, وہ لوگ پی ٹی آئی جوائن کریں گے. لیکن میں کہہ رہا ہوں الیکشن کے بعد, یعنی کہ 2023 میں. 2023 میں ٹھیک ہے. یہ چند صاحب کو کیا ہو گیا, چند صاحب کو کیا ہو گیا؟ وزیر اعظم کے وہ اسپوکس پرسن تھے, پھر ایک دم نالا ہو گئے, پھر وہ دوبارہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. یہ آپ کی لڑی میں جو پڑے ہوئے لوگ ہیں, یہ کیوں بکھر رہے ہیں؟ نہیں, ایک سیکنڈ. چند صاحب اوریجنلی پیپلز پارٹی میں تھے, چند صاحب پی ٹی آئی میں آئے, اور وہ خوش نہیں تھے پی ٹی آئی میں. اور جب وہ پی ٹی آئی میں, یہ اچانک انہوں نے نہیں کیا, یہ بہت مہینوں پہلے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا کیبنٹ سے, اور اپنی جو پوزیشن تھی اس سے ریزائن کر دیا تھا. اور اسی وقت چند صاحب کی جو گلے شکوے تھے, اب چند صاحب بھی ایک سیاسی آدمی ہیں, اور انہوں نے اپنی سیاسی ایک فیصلہ کیا ہے, اور وہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے. آپ سے خوش کیوں نہیں تھے؟ آپ سے خوش کیوں نہیں تھے؟ نشانہ نہیں بنا. پی ٹی آئی سے خوش کیوں نہیں تھے فیصل صاحب؟ ہماری پارٹی, فیصل صاحب رات میں ایک ان کا سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب ہمیں باقاعدہ پریس کرتے تھے, کہ پریشرائز کرتے تھے کہ بزدار صاحب کی تعریفیں میڈیا پہ جا کے کریں, جو ہم سے نہیں ہوتی تھی. اچھا میں ایک بات بتاؤں, چند صاحب جو بھی بول رہے ہیں,
میں نے چند صاحب کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارا ہوا ہے صحیح. اور ان کی ایک وہ ایڈجسٹ نہیں کر پائے پی ٹی آئی کے اندر، وہ پی ٹی آئی کے اندر ایڈجسٹ نہیں کر پائے، اور اس میں کئی ہمارے لوگوں کی اس میں قصور ہو سکتا ہے. اچھا سارا ملبہ چند صاحب پہ میں نہیں ڈالوں گا. ٹھیک ہے جی، میں یہ بات یا نہیں کروں گا کہ میں سارا ملبہ جو ہے چند صاحب پہ ڈال دوں. جو چند صاحب کے بنیادی کچھ چیزیں ہیں جو ایڈجسٹ نہیں کر سکے وہ، لیکن جہاں تک پنجاب حکومت کی کارکردگی کی بات ہے، یہ بات صحیح تو ہے کہ بابا جو آپٹکس جاتے ہیں وہ قطعاً اس سے مواصلت نہیں رکھتے جو ایکچولی کام ہو رہا ہے پنجاب میں کافی زیادہ. تو یہ ہر ایک کا جو پارٹی میں ممبر ہے اس کا بنیادی یہ ہے کہ لوگوں تک وہ چیزیں پہنچائے، بتائے لوگوں کو. یہ بتا دیں چند صاحب کے جن لوگوں کے ساتھ مسائل تھے، کیا وہ آپ کی جماعت کے لوگ ہیں یا کوئی سرکاری افسر تھے جو چند صاحب جن کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھے؟ چند صاحب کے مسائل ان لوگوں کے ساتھ تھے جو ہماری جماعت کے بھی اوریجنل نہیں تھے نا جی. وہ بھی باہر سے ہی مختلف پارٹیوں سے آئے ہوئے لوگ ہماری پارٹیوں میں ہیں، اور وہ پی ٹی آئی تو دیکھیں، پی ٹی آئی کے جو اوریجنل لوگ ہیں تو بہت ویلکمنگ لوگ ہیں. وہ تو اپنے آپ کو پیچھے کر کے ان کو آگے کرتے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا. بہت سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب آپ کے وقت، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، اجازت دیجیے.